ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا وشفينا مولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں رجوع کرتے پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ جد الحسن والحسین وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. حضرات اب 2 بجنے والے ہیں اور آپ کو یہاں زیادہ دیر روک کر آپ کے اوپر میں ظلم نہیں کرنا چاہتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ظلم آپ لوگ سمجھتے ہو خالی مارنا پیٹنا ہے، لیکن اب 2 بجے تک آپ کو بیٹھانا ضروری ہے. اس پروگرام کو قاعدے کے بعد 12 بجے ختم ہو جانا چاہیے تھا تاکہ آپ بھی جاتے گھر میں سوتے تھے، لیکن اب 2 بج گئے ہیں اور مائک جو مجھ کو دے دیا گیا ہے تو تھوڑی دیر اگر آپ کو منظور ہم کو بھی چاہیے تو زیادہ دیر ویسے بھی تقریر نہیں کر پاتا. تو بس تھوڑی دیر کے لیے مولا علی کے شان میں چند جملے ایک بار چھوٹے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے شان میں چند اشعار ہے. آپ سماعت فرمائیں. ہیں شاہ ولایت مولا علی سلطان طریقت مولا علی. ہیں شاہ ولایت مولا علی سلطان طریقت مولا علی سرتاج حقیقت مولا علی جلوہ گہ وحدت مولا علی. سرتاج حقیقت مولا علی جلوہ گہ وحدت مولا علی. اور یہ شان، یہ شوکت، یہ عظمت، یہ عز و شرف اور یہ قسمت، یہ شان، یہ شوکت، یہ عظمت، یہ عز و شرف اور یہ قسمت بستر پہ نبی کے لیٹے ہیں دیکھو شب ہجرت مولا علی. بستر پہ نبی کے لیٹے ہیں دیکھو شب ہجرت مولا علی. اور آگے سمجھ فرمائیں. ہے شہر علم شہ طیبہ اور باب العلم علی مولا. ہے شہر علم، ہے شہر علم شہ طیبہ اور باب العلم علی مولا. تقسیم جہاں میں کرتے ہیں عرفان کی دولت مولا علی. تقسیم جہاں میں کرتے ہیں عرفان کی دولت مولا علی. اور آتی نہیں مشکل پاس میرے، آتی نہیں مشکل پاس میرے جب سے ہے گلے میں نادے. آتی نہیں مشکل پاس میرے جب سے ہے گلے میں نادے علی. ہر موڑ پہ کرتے ہیں بے شک اب میری حفاظت مولا علی. ہر موڑ پہ کرتے ہیں آخر اب میری حفاظت مولا علی. اور چونکہ یہ بہت زیادہ شعر اس میں پورا آپ کو سناؤں گا، بس 1-2 شعر اور سن لے بس. قربان نماز عصر کیا تعمیل محبت میں تم نے. قربان نماز عصر کیا تعمیل محبت میں تم نے. ہے جان عبادت عشق نبی کہتی ہے محبت مولا. ہے جان عبادت عشق نبی کہتی ہے محبت مولا علی. اور بس مقدے کا شعر سماعت فرمانے. بس ایک تمنا ہے دل میں پاکوں سے عنایت ہو مجھ کو. اور اسی پر چلے
بس ایک تمنا ہے دل میں، بابوسی عنایت ہو مجھ کو، گل اشرفی جیتے جی کر لے اب تیری زیارت مولا علی، گل اشرفی جیتے جی کر لے اب تیری زیارت مولا علی۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا شفینا مولانا محمد البارک وسلم کما قوت اللہ بلند صلی علیہ۔ حضرات، مولا علی مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات وہ ذات ہے کہ اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے نہ ہم لوگوں کے پاس الفاظ ہیں، نہ ہی ہماری آپ کی وہ سمجھ ہے۔ مختصر یہ ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے، کسی کے اندر کوئی خوبی تھی، کسی کے اندر کوئی خوبی تھی، کسی کے اندر کوئی خوبی تھی، اور اس میں مبالغہ نہیں کہ ان کی ساری خوبیوں کو اگر جمع کر دیا جائے تو وہ مولا علی۔ اس وجہ سے کہ مولا علی کی ذات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اگر علم کے میدان میں دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی جواب نہیں، اگر عمل کے میدان میں دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اگر میدان جنگ میں دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اگر عدل و انصاف کے میدان میں دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور مولا علی یہ صرف نہیں، ان کی تلوار ذوالفقار وہ بھی ایسا انصاف کرتی تھی کہ مورخین لکھتے ہیں کہ مولا علی جب کسی کے اوپر حملہ کرتے تھے اور ذوالفقار حیدری پڑتی تھی تو اس کے جسم کو دو ٹکڑے ایسے کرتے تھی، اگر دونوں کو تولا جائے تو دونوں ہم وزن کر۔ یہ مولا علی کی ذات ہے۔ آپ اس میدان میں دیکھیں گے مولا علی کو اس میدان میں آگے پائیں گے، جس میدان میں آپ جائیں گے مولا علی آپ کے اس میدان میں نظر آئیں گے۔ اور اسی وجہ سے میں بتاؤں مولا علی کی تعریف ہم اور آپ کیا کریں گے؟ مولا علی کی تعریف تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا۔ ارے لوگ سمجھیں نا، یہ الگ بات ہے، وہ دوسرے جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں کہ مولا علی کا اگر فضیلت بیان کر دوں گا تو کوئی میرے اوپر فتویٰ نہ لگا دے، لیکن یہ فتوے کی بات نہیں ہے۔ مولا علی کی جو شخصیت ہے، جو صحابہ نے بیان کی ہے، اس کو بیان کرنے میں ہمیں اور آپ کو کوئی گریز نہیں ہوئی۔ حدیث پاک میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے والد گرامی کو ایک نہیں کئی مرتبہ دیکھا کہ جب آپ محفل میں بیٹھے رہتے تو وہ مولا علی کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ یہ حدیث کی بات میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، جب بیٹھتے محفل میں تو مولا کائنات کے چہرے کو دیکھتے رہتے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ والد بزرگوار، جب آپ محفل میں بیٹھتے ہیں تو علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ قربان جاؤ سیدنا صدیق اکبر پر ارشاد فرماتے ہیں نظر الی علی عبادت، کہ حضرت علی کو دیکھنا یہ عبادت۔ ارے جس کا دیکھنا عبادت ہو اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو یقیناً مولا علی کے مرتبے میں اور مقام کو سیدنا صدیق اکبر نے بھی بتا دیا کہ اگر مولا علی کا چہرہ دیکھو تو وہ بھی عبادت ہے، اور اگر ہم یہاں آج بیٹھ کر علی علی کر رہے ہیں، مولا مولا کر رہے ہیں، تو یقیناً اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ بھی عبادت میں شمار۔ اور بس آخری بات آپ کو بتا دوں کہ مولا علی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو کیسے سمجھنا؟ روح البیان میں علامہ آلوسی نے ذکر کیا ہے، بس اسی کو بتا دوں
یا فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اس کو سمجھنے والا جس اسٹیٹس کا ہوتا ہے، جس قابلیت کا ہوتا ہے، اسی طرح سمجھتا ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن میں جو سورہ یاسین ہے یہ قرآن کا دل ہے۔ آپ نے وضاحت یہ بیان کی کہ تبیان لکل شیء، ہر چیز شامل ہے، اور جب اس کو سمیٹا جائے گا قرآن کو تو وہ سورہ یاسین بن جائے گا، اور جب اس کو سمیٹا جائے گا تو وہ سورہ فاتحہ بن جائے گا، اور جب سورہ فاتحہ کو سمیٹا جائے گا تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنے گا۔ اور مولا علی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب وہ بنے گا اور جب اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمیٹا جائے گا تو وہ بسم اللہ کی بے بنے گی بے۔ اور مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ انا نقطہ تحت البا، کہ میں با کے بے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ اگر پورے قرآن کو سمیٹ دیا جائے تو وہ بسم اللہ کی بے ہے، اور بسم اللہ کی بے مولا علی ہے۔ قرآن کو اگر پھیلا دیا جائے، ساری کائنات میں چھا جائے، اور اگر اسے اکٹھا کیا جائے، اسے مختصر کر دیا جائے تو وہ مولا علی کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے مولا علی کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے، بولتا ہوا قرآن۔ اور اسی وجہ سے تاریخ اسلام میں دو ذات ایسی ہوئی ہے، بس آخری بات بتا رہا ہوں، جنہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ سلونی اما شیتم، جو کچھ چاہو وہ مجھ سے پوچھ لو، جو کچھ چاہو وہ مجھ سے پوچھ لو۔ اس میں ایک ذات اللہ کے پیارے رسول کی ہے اور دوسری ذات مولا کائنات کی، دوسری ذات مولا کائنات کی ہے۔ کہ آپ کھڑے ہو کر کے منبر پر یہ فرماتے تھے کہ سلونی اما شیتم، جو کچھ چاہو وہ مجھ سے پوچھ لو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مولا علی کے علم کو نہیں جان سکتے ہیں، اور وہ مولا علی کی ذات وہ ذات ہے جس سے علم ظاہری بھی نکلا اور جس سے علم باطنی بھی نکلا، جس سے ظاہری علم جو ہم سیکھتے ہیں وہ بھی ہے، اور باطنی علم جو اولیاء اللہ کے پاس آتا ہے وہ بھی مولا علی سے ہی نکلا ہے۔ اسی وجہ سے ولایت کا چشمہ جو پھوٹا ہے وہ مولا کائنات کی ذات سے ہے، وہ مولا علی کی ذات سے۔ تو ہم اور آپ مولا کائنات سے محبت کریں، ان سے سچا پیار کریں، ان سے سچا عشق کریں، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اس وجہ سے کہ یہی سچی خراج عقیدت ہے مولا کائنات کی شان میں اور کسی کی شخصیت کی شان میں، کہ اس کے قول اور فعل دونوں پر عمل کیا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو پھر بیان ہوگا۔ بیدم یہی تو 5-6 مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔